السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دفعہ پھر اپنے تمام دیکھنے والوں کو نجف میڈیا پلیٹ فارم سے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے تعزیت عرض کرتے ہیں۔ یقیناً فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اور ان کی سیرت طیبہ پر جتنی گفتگو کی جائے، ان کی ذات کو جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی کیف وجدت فاطمہ فقال امیر المؤمنین نعم العون فی طاعت اللہ۔ اے رسول خدا، یا رسول خدا، میں نے فاطمہ کو اطاعت خدا میں بہترین معاون پایا۔ یقیناً فاطمہ الزہرا کی ذات کا یہی حقیقی تعارف بنتا ہے جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کے بارے میں علی بن ابی طالب نے فرمایا، نعم العون فی طاعت اللہ۔ ناظرین کرام، ایام فاطمیہ کے سلسلے میں نجف میڈیا پلیٹ فارم سے تسلسل کے ساتھ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اور ان کی سیرت طیبہ پر نشریات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں ہم نجف میڈیا پلیٹ فارم اپنے دیکھنے والوں کو فاطمہ الزہرا کی ذات اور ان کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک انتہائی اہم موضوع فاطمہ الزہرا زوجہ صالحہ کو لے کر اور اس کے مختلف پہلو اور اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حوزہ نجف اشرف کے انتہائی فاضل اور بزرگ عالم الدین، حجت الاسلام والمسلمین، جناب آغا سید صادق شاہ رضوی صاحب، جو کہ پاکستان خصوصاً گلگت بلتستان کے معروف اور انتہائی محبوب خطیب شمار ہوتے ہیں۔ آپ صدائے اہل بیت اور اہل بیت کی تعلیمات کی وہ بہترین آواز ہے جن کی آواز میں اہل بیت کی تعلیمات اور بھی دل نشین لگتی ہیں۔ ہم آپ کو اس پروگرام کے اندر خیر مقدم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری نعمت اللہ کی طرف سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو ہے زوجہ صالحہ ہے۔ تو اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے زوجہ صالحہ جو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی فضیلت اور اس کی خصوصیات کو اگر پیش کر سکے تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور نجف میڈیا کے تمام جو ہے والنٹیئر حضرات کا از تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ موقع فراہم کیا اور ہمیں یہاں اس اسٹیج پر دعوت دی۔ اس کا میں شکر گزار ہوں۔ میری دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور اس عبادت کو خداوند اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایام فاطمیہ میں اس موضوع کو جو آپ نے انتخاب کیا ہے قابل تعریف ہے، کیونکہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات جو ہے تمام کے لیے بطور خاص صنف نسوان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تو زوجہ صالحہ اگر کسی مرد مومن کو مل جائے تو اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات میری نہیں ہے بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اپنے آواز سے امام جعفر صادق نے اس حدیث کو پیش کیا ہے، قال النبی مستفاد امرؤ مسلم فائدۃ بعد الاسلام افضل من زوجۃ مسلمہ تسرہ اذا نظر الیہا وتطیعہ اذا امرہا وتحفظہ اذا غاب عنہا فی نفسہا ومالہ۔ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد جو مسلم ہوتا ہے، جس نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہونے کے بعد سب سے افضل چیز جو خداوند متعال کی طرف سے اسے ملتی ہے وہ ہے زوجہ مسلمہ، وہ زوجہ جو کہ مسلمان ہے۔ اور اس کے بعد چند ان کی جو ہے فضیلت بیان ہوئی ہے، تسرہ اذا نظر الیہا، ایسی بیوی ہو جس کی طرف دیکھے بندہ مومن، یعنی جو اس کا شوہر ہے، جب اس کی طرف دیکھے تو شوہر جو ہے وہ خوشی محسوس کرے، انہیں سرور ملے، اس کے قلب کو سکون مل جائے، انہیں تسکین ہو، انہیں دیکھ کر انہیں جو ہے یعنی خوشی محسوس ہو۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا، اور جب انہیں کوئی بات یا کوئی ذمہ داری ان کے ذمہ سونپے تو وہ اس کو کیا کرے، اس کی اطاعت کرے، اطاعت کرے۔ وَتَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا، اگر شوہر گھر پر نہیں ہے، شوہر چونکہ ظاہر ہے وہ ان کا کام ہی گھر سے باہر ہوتا ہے، وہ گھر کے اندر کا جو کام ہے، چونکہ ایام فاطمیہ میں یہ باتیں ہم تک پہنچی ہوئی ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو گھر کا کام ہوتا تھا وہ سارے جو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ذمے، اور گھر سے باہر امیر المومنین کے ذمے۔ وَتَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا، تو زوجہ صالحہ وہ مومنہ، وہ مسلمہ، وہ بیوی نعمت ہے کہ جب شوہر گھر سے باہر ہوں تو وہ جو ہے اپنی حفاظت کرے،
حیا کی حفاظت کرے، عفت کی حفاظت کرے، غیرت کی حفاظت کرے، پردے کی حفاظت کرے، گھر کا جو مال ہے اس کی حفاظت کرے، اس گھر کی حفاظت کرے، وغیرہ وغیرہ. اور اسی حدیث میں ہی اس بات کی طرف اشارہ بنا فی نفسہا و مالہ، یعنی وہ عورت جو ہے خود اپنی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے جو مال ان کے گھر پڑے ہیں، ظاہر ہے وہ شوہر تو گھر پر ہے نہیں، تو ان کے مال کی حفاظت بھی وہ بیوی کرتی ہے. تو ایسی بیوی اس سے بڑھ کر جو ہے پیغمبر کی حدیث کے مطابق انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی افضل نعمت خداوند متعال کی جانب سے نہیں ہے. اور اسی تسلسل میں ایک اور حدیث عن ابی جعفر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ اذا اردت ان اجمع للمسلم خیر الدنیا والآخرہ. خداوند متعال نے فرمایا جب میں چاہتا ہوں کہ ایک مسلم کے لیے دنیا و آخرت کی خیر دے تو میں کیا کرتا ہوں؟ تو چند چیزیں ان کی طرف متوجہ ہے ہونے کی ضرورت ہے. جعلت له قلبا خاشعا، سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے میں اس کے قلب کو خاشع بنا دیتا ہوں. اس کا قلب ہمیشہ مضطر رہتا ہے، اس کا قلب ہمیشہ جو ہے خوف خدا میں رہتا ہے، اس کے قلب میں ہمیشہ یاد خدا، اس کے قلب میں جو ہے آخرت کی جو ہے فکر، اس کے قلب میں جو ہے عاقبت کے حوالے سے وہ لسانا ذاکرہ، اور اس کے زبان کو جو ہے میں جو ہے ہمیشہ کے لیے کیا قرار دیتا ہوں؟ ذاکر قرار دیتا ہوں. زبان پر ذکر جاری ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ظاہر ہے زبان پر جب ہم ذکر کو جاری رکھیں گے اللہ تو کیا ہوگا؟ بہت سارے اثرات جو ہے مترتب ہوں گے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ جب بھی کسی چیز کے اوپر کچھ پڑھیں گے تو وہ فوراً جو ہے اثر کر جائے گا. مثلا ایک بیمار آئے گا، آپ سے کہیں گے آغا شیخ صاحب دم کر دے، کوئی جو ہے پڑھ کر پھونک دے مجھے، کوئی مثلا بیمار آتا ہے. جب آپ ظاہر ہے چونکہ زبان آپ کی جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ ذکر کے ساتھ جو ہے مصروف ہے، تو وہ آج کسی کو جو دم کریں گے تو اس کو شفا مل جائے گی، شفا مل جائے گی. اور اس کے بعد فرمایا جسدن علی البلاء صابرا، ایسا میں انہیں جو ہے اس کا بدن میں اسے دوں گا یا جسم قرار دوں گا صابرا، جو کہ تمام بلائیں جو ہے وہ اس پر نازل ہوں، جتنے بھی بلائیں نازل ہوں، جس امتحان سے بھی وہ گزرے اس پر وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ سب کچھ مشیت ہے، رضا بقضائہ وتسلیما، یعنی وہ خوش ہے، وہ یعنی اس پر کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا میں ہوں، میں امتحان گاہ میں ہوں، میں امتحان دینے آیا ہوں. اب آئیں شاہد پر جو ہے جس بات کی طرف ہم جو ہمارا آج کا جو ہے موضوع ہے، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً. ہاں، جب میں چاہتا ہوں کسی مسلم کے لیے دنیا و آخرت کی خیر دے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اس کو زوجہ مؤمنہ میں دے دیتا ہوں. اس کی بیوی کو، یعنی ایسی بیوی اسے مل جائے گی جو مؤمنہ ہوگی، تسرہ اذا نظر الیہا، وہ ایسی بیوی ہوگی جس کی طرف جب بھی دیکھے گا شوہر کو خوشی محسوس ہوگی. وتحفظہ، یہ بات اوپر چونکہ گزری لہٰذا ہم اس کو ریپیٹ نہیں کرتے. تو خلاصہ کلام نعمت عظمیٰ، یعنی خداوند متعال کی طرف سے جو چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، نعمتیں ملی ہوئی ہیں، افضل ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ زوجہ صالحہ.